السلام علیکم ناظرین، کرنٹ ایشوز میں خوش آمدید۔ میری دعا ہے کہ آپ یہاں بھی رہیں، خوش رہیں۔ تو ناظرین، آج سب سے پہلے اس سب سے اہم مسئلے پر بات کریں گے جو دن رات پوری قوم کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ اور یہ لوگ پرائیویٹ ٹی وی چینلز اور ان کے اینکرز اور پرنٹ میڈیا کے مالکان ہیں۔ تو جناب اعلیٰ، یہ تمام حضرات میڈیا مالکان، اپنا پرنٹ میڈیا کے مالکان اور اینکر حضرات دن رات عوام کے اندر مایوسی پھیلا رہے ہیں، ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو بندہ شام کو کھانا کھانے بھی بیٹھتا ہے وہ ٹی وی چینل کھول لیتا ہے، اس پہ جو بھی پروگرام چل رہا ہے وہ اس کو پوری توجہ سے دیکھتا ہے، اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے اینکر حضرات اپنے مالکان کی پالیسی اور جو ان کے اپنے ذہن میں ہوتا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اور جب کوئی سوال ان سے کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہے۔ تو جناب، آپ کو اگر ہر چیز کا علم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسمگلرز کہاں اور کیا کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوز کہاں چیزیں چھپا رہے ہیں، ایسے ہی باقی تمام کردار، بجلی چور، گیس چور اور اس طرح کے قومی اداروں کو لوٹنے والے، ریلوے کو لوٹنے والے افسران، پی آئی اے کو لوٹنے والے افسران، اسٹیل مل کو لوٹنے والے افسران، ان سب کا اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ جب کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے جی اور آپ کو بھی پتہ ہے، چلو چھوڑو جناب ہم بات نہیں کرتے، تو بھئی کیوں نہیں بات کرتے؟ یہ ملک کا مسئلہ ہے، آپ اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ ایک پروگرام چلا رہے ہیں کسی بھی موضوع پر تو آپ کھل کر پھر ان افراد کا، ان ذمہ داروں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ آنے والے مہمان کو کہتے ہیں کہ جناب چھڈو جی، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، مٹی ڈالو اس پہ، آگے چلتے ہیں۔ پھر کیوں آگے چلتے ہیں؟ کیوں مٹی ڈالیں؟ آپ بتائیں نا۔ اگر آپ کے میزبان کو، آپ کے مہمان کو پتہ ہے تو کیا آپ کو یہ علم ہے کہ جو بندہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے اس کو ان باتوں کا علم ہے؟ اس کو ان باتوں کا، ان ناموں کا، ان لوگوں کا علم ہے جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، جو اسمگلنگ کر رہے ہیں، جو بجلی چوری کروا رہے ہیں، جو گیس چوری کروا رہے ہیں، جو اسٹیل مل کو کھا رہے ہیں، جو ریلوے کو کھا رہے ہیں، جو پی آئی اے کو کھا رہے ہیں اور تمام قومی اداروں کو کھا رہے ہیں، کیا ان کا نام لینا گناہ ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہے، آپ کہتے ہیں چلو جی آپ کو بھی پتہ ہے، آپ مہمان کو کہتے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، چھوڑے جانا آپ، تو کیوں چھوڑیں؟ آپ بتائیں، تاکہ جو بیٹھا ہوا بندہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے اس کو بھی پتہ چلے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی کل کی بات ہے، تمام میڈیا کو، تمام صحافیوں کو، تمام اینکر پرسنز کو، تمام میڈیا مالکان کو اس بات کا پتہ تھا کہ جو خبریں چلائی جا رہی ہیں جناب کہ نجی ہاسپٹل کی لیب سے یہ جو ٹیکے، انجیکشنز تیار ہو رہے ہیں، ان سے لوگوں کی بنائی جا رہی ہے، ان سے لوگوں کی دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے۔ تو جناب آپ کو سب پتہ تھا، کون سا ہاسپٹل ہے، کون سی لیب ہے، تو آپ نے اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ یہ خبر کیوں چلائی کہ نجی ٹی وی چینل، نجی ہاسپٹل؟ نجی ہاسپٹل کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے نجی ہاسپٹل کا تو آپ خبر پھر کیوں چلا رہے ہیں؟ اور اگر آپ کو پتہ ہے نجی ہاسپٹل کون سا ہے تو پھر لوگوں کو اس کا نام کیوں نہیں بتا رہے؟
تو میں آپ کو اس کا نام بتاتا ہوں. میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، میں کسی سے تنخواہ نہیں لے رہا، میں اپنا یوٹیوب چینل چلا رہا ہوں. تو وہ نام ہے شوکت خانم ہاسپٹل. اس کی لیب میں یہ تیار ہو رہے تھے، وہاں سے لوگوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. وہاں پہ یہودی لابی لوگوں پہ تجربات کروا رہی ہے جو کوئی ملک دوسرا اجازت نہیں دیتا. یہ صرف پاکستان ہے، یہاں پہ اس کی اجازت مل جاتی ہے کہ لوگوں پر تجربات کریں. تو ان سب کو پتا تھا کہ عوام کی زندگیوں کا بیڑا غرق کہاں سے ہو رہا ہے. تو ان اینکر پرسنز اور ان میڈیا مالکان نے اس کا نام کیوں نہیں لیا، جبکہ ان کو پتا تھا کہ کون سا ہاسپٹل ہے. تو جناب اسی طرح ابھی کل کے پروگرام میں کاشف عباسی صاحب، سابقہ وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب کا انٹرویو لے رہے تھے، ان کے ساتھ پروگرام کر رہے تھے. تو ان کی چالاکیاں اور ان کی دیدہ دلیریاں دیکھیں کہ یہ عوام کو کتنا بیوقوف سمجھتے ہیں. اب خاقان عباسی صاحب بار بار ملک کے مسائل کی نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کاشف عباسی صاحب بار بار ان کو دائیں بائیں سے گھیر کر سیاست پر لا رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ سیاست پر بات کرنی ضروری تھی یا ملکی مسائل پر. آپ یہ پروگرام نکال کے دیکھ لیں کاشف عباسی صاحب کا اور خاقان عباسی صاحب کا. آپ یہ پروگرام نکال کے دیکھ لیں، اگر میری بات غلط ہو تو مجھے سزا دیں. یہ اینکر پرسن صاحبان اپنے آنے والے مہمانوں کو چاروں طرف سے گھیرتے ہیں اور اپنی مرضی کے نقطے پر لے کے آتے ہیں، اپنی مرضی کے پوائنٹ پر لے کے آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سے منہ سے کچھ اگلوایا جائے. اب ایک سابق وزیر اعظم کا آپ اندازہ کریں جس کو ملک کے تمام مسائل کا پتہ ہے، وہ ہینڈل کر چکا ہے ان تمام مسائل کو. تو ایک اینکر پرسن جس کا ٹی وی سے آگے کوئی تعلق نہیں، اس کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ملک چلانے کا، اس کو کوئی ایکسپیرینس نہیں کسی ادارے کو چلانے کا، وہ بندہ اس تجربہ کار بندے کو بار بار گھیر کر سیاست کی طرف لا رہا ہے، اپنے پسندیدہ موضوع کی طرف لا رہا ہے. وہ اس سے باتیں، اب وہ دیکھیں کہ وہ کسی سرکاری پوسٹ پر ہی نہیں، سابق وزیر اعظم. تو جو آپ سوال کر رہے ہیں اس سے، کیا وہ جج ہے موجودہ، یا وہ آرمی چیف ہے، یا وہ نگران وزیر اعظم ہے جس سے آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں؟ اس کو کیا پتا کہ آپ کون سی پالیسیاں چل رہی ہیں، فوج اپنا شعبہ کیسے چلا رہی ہے، نگران وزیر اعظم ملک کو کیسے اپنے ذہن کے حساب سے چلانا چاہتے ہیں. اس کو ان باتوں کا کیا پتا؟ آپ اس سے تسلی کروانا چاہتے ہیں، آپ اس کی گواہی ڈالنا چاہتے ہیں کہ خاقان عباسی صاحب نے یہ کہہ دیا. تو میرے بھائی، اس سے عوام میں کنفیوژن پیدا نہ کریں، عوام کا ذہن خراب نہ کریں. آپ لوگ اینکر حضرات اور میڈیا مالکان یہ شام کو 6 بجے سے لگ کے 12 بجے تک آپ کوئی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، ایک موضوع پکڑتے ہیں اور جتنی دیر کوئی نہ کوئی ملک میں دھماکہ نہ ہو جائے، کوئی نہ کوئی ایسی کوئی اور اہم بات نہ ہو جائے، یہ لوگ اس موضوع کو ہی نہیں چھوڑتے، اس پہ ہی چاہے سارے شروع ہو جاتے ہیں اور کوئی کام کی بات نہیں ہوتی، کوئی ملک کے مسائل کی بات نہیں ہوتی، کوئی ان کو حل کرنے کی بات نہیں ہوتی. یہ سب کچھ سیاست پہ ہوتا ہے، عمران خان صاحب کی سیاست پہ ہوتا ہے، نواز شریف صاحب کی سیاست پہ ہوتا ہے. پہلے عمران خان صاحب حکومت کیوں کر رہے تھے، اب نواز شریف صاحب واپس کیوں آ رہے ہیں؟ پہلے یہ تکلیف تھی کہ نواز شریف صاحب واپس کیوں نہیں آ رہے، اب یہ مسئلہ بن گیا کہ نواز شریف صاحب واپس کیوں آ رہے ہیں. پہلے یہ تھا کہ عمران خان صاحب حکومت اس طرح چلا رہے ہیں، جی اس طرح چلا رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اب عمران خان صاحب کو حکومت کیوں نہیں دی جا رہی؟ یہ ہے ہمارا میڈیا
اور یہ ہیں ان کے اینکر حضرات۔ اور اخبارات میں آپ دیکھیں، اخبارات میں جو بندہ خبر چھاپ رہا ہے، جس کے نام سے وہ خبر چھپ رہی ہے، جو رپورٹر ہے، عوام سمجھتی ہے کہ یہ خبر جو دے رہا ہے بندہ یہ بالکل درست ہے؟ نہیں جناب، یہ بالکل درست نہیں۔ یہ اس رپورٹر جو ہے اس کے ذہن کی اختراع ہے۔ وہ جو رائے رکھتا ہے کسی بندے کے، ایم این اے، ایم پی اے، وزراء، وزیر اعظم، آرمی چیف، صدر یا کسی بھی فرد کے متعلق جو رائے رکھتا ہے، یہ خبر اس رائے کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ رپورٹر چاہے تو خبر میں اس کو گھوڑے پر بٹھا دیتا ہے، یہ چاہے تو اس کو گھوڑے سے اتار کر گدھے پر لے آتا ہے، یہ چاہے تو اس کو گدھے سے اتار کے پیدل چلا دیتا ہے۔ یہ رپورٹر کی اپنی مرضی ہے، اور عوام کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو وہ خبریں پڑھ رہے ہیں، وہ متعلقہ بندہ جس کی خبر وہ پڑھ رہے ہیں وہ اس نے نہیں لکھی، وہ موجودہ جو رپورٹر اس کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے وہ رپورٹر نے لکھی ہے۔ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بندہ یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو میری تمام میڈیا مالکان اور میڈیا اینکرز اور پرنٹ میڈیا سے درخواست ہے کہ آپ لوگ ملک پر رحم کریں۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو قوم کی سمت درست ہو سکتی ہے، قوم کی سوچ درست ہو سکتی ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک اور حکومت کی، میں تو اس کو نااہلی کہوں گا، سابقہ حکومت کی اور نگران حکومت سے میں امید رکھوں گا کہ اس پر ہمدردانہ غور کیا جائے۔ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ بہت بڑا اور اہم بھی ہے۔ آپ قومی ٹی وی جو ہے پاکستان کا، اس کا پی ٹی وی، اس کا جو بلوں میں اس کے پیسے ڈال رہے ہیں، تو یہ 25 روپے ہیں یا 50 روپے ہیں یا 100 روپے ہے یا جتنے بھی ہیں، یہ عوام کو کون سی سزا آپ دے رہے ہیں؟ پرائیویٹ میڈیا اپنی ریٹنگ کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، اپنے اشتہار حاصل کر رہا ہے، اپنی خبروں میں جو بھی کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے اور اپنے اخراجات اور آمدن کو بڑھا رہا ہے۔ تو پی ٹی وی میں جو لوگ ہیں، جو افسران ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کیا تکلیف ہے؟ وہ اپنے ٹی وی کے اخراجات خود کیوں نہیں حاصل کر رہے؟ ان کے اوپر کون سی قدغن ہے کہ وہ آزادی سے کام نہیں کر سکتے، یا وہ اپنے پروگراموں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، یا اپنے اشتہار وہ حاصل نہیں کر سکتے؟ تو یہ ایک نیا مسئلہ جو عوام کے اوپر اس پی ٹی وی نے ڈالا ہوا ہے۔ میری نگران حکومت سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس کو حل کیا جائے، یہ مفت کا عوام کے اوپر جو بوجھ ڈالا گیا ہے اس کو اتارا جائے۔ اور میری نگران وزیر اعظم اور نگران حکومت اور آرمی چیف صاحب سے درخواست ہے کہ جناب یہ جو سفید ہاتھی ہم نے پالے ہوئے ہیں، آپ اس وقت یہ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو فوری طور پر کریں، اپنی حکومت کے دوران کریں، کیونکہ اگر آپ کی حکومت ختم ہو گئی تو یہ مسئلے پھر حل نہیں ہوں گے، سیاسی مصلحتیں بیچ میں آ جائیں گی۔ آپ مجھے بتائیں، سٹیل مل ہر سال کتنا پیسہ آپ اس کو دے رہے ہیں نظام چلانے کے لیے، ملازمین کی تنخواہوں کے لیے؟ تو اگر پیسہ نہیں ہے تو اس کا مطلب وہاں کام بھی نہیں ہے، اور اگر کام نہیں ہے تو وہاں ملازمین کس لیے رکھے گئے ہیں؟ کیا کسی سیاسی جماعت کو خوش کرنے کے لیے؟ اب ہر بندے کا بوجھ حکومت، تو پھر میرا بوجھ بھی اٹھا لے حکومت، باقی پوری پاکستان کا بوجھ بھی اٹھا لے حکومت، سب کو روزگار دے حکومت،
مفت کی تنخواہیں لگا دے، تو اگر باقی سارے لوگ محنت کر کے سروائیو کر رہے ہیں، اپنے نظام زندگی کو چلا رہے ہیں، تو یہ سٹیل ملز کے جو افسران اور جو ملازم ہیں، ان کو کیا تکلیف ہے کہ یہ اپنا کام خود نہیں کر سکتے؟ اپنا کاروبار یا کام خود کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ان سے جان چھڑوائیں ملک کی، اور دوسری طرف آ جائیں ریلوے پر۔ ریلوے آپ اندازہ کریں کہ کتنا اس کا بڑا نظام ہے، اور حکومت کو ہر سال اس کو کتنی زیادہ سبسڈی دینی پڑتی ہے۔ تو جناب اس کو بھی بیچیں، اس کو بھی پرائیویٹ کریں، اس میں حکومت کا کون سا فائدہ ہے؟ جو چیز فائدے کی ہے وہ رکھ لیں، جو آپ نہیں چلا سکتے اس کو بیچ دیں۔ ایسے ہی پی آئی اے کو بھی بیچے، اس میں بھی عوام کا کچھ نہیں ہے۔ اس میں بھی جو سرکاری دورے ہوتے ہیں سرکاری افسران کے، بس ان کو وہی فائدہ ہے کہ ان کے پیسے نہیں لگتے۔ بھئی وہ بھی اپنے پیسے لگا کے جائیں نا، ان کے پاس تو بہت مراعات ہیں۔ اگر عوام اپنے پیسے لگا کے جا سکتی ہے تو ان کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ یہ لوگ، ان کی کیا 4 بازو ہیں اور 4 ٹانگیں ہیں کہ یہ لوگ اعلیٰ ترین ہیں، یہ لوگ اپنے پیسے نہیں لگا سکتے؟ تو میری موجودہ حکومت سے گزارش ہے کہ ایسے تمام محکمے بشمول وابڈا، ان سب کو آپ پرائیویٹ کریں اور ان سے جان چھڑوائیں۔ وابڈا بھی خود اپنا نظام چلائے، اپنے ملازمین کو تنخواہیں پرائیویٹ شعبہ خود دے، وہ خود ہی ان کو ٹھیک کر لیں گے۔ ان کے لائن لاسز اور چوری وہ خود روک لیں گے، پرائیویٹ شعبہ روک لے گا۔ یہ حکومت کس مجبوری کے تحت عوام کے اوپر ٹیکس ڈال رہی ہے؟ کیا مسئلہ ہے حکومت کو؟ کس کی یہ خیر خواہی کر رہے ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں یہ ان کو پرائیویٹ کر رہے؟ تو جناب اعلیٰ، عوام بہت پریشان ہے، آپ کے مشیر، آپ کے جونیئر آپ کو کچھ نہیں بتا رہے۔ میری تمام یوٹیوبرز سے بھی درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ حکومتی نظام اور یہ بڑے بڑے جو سمگلر، ذخیرہ اندوز، بجلی چور، ان سب کی نشاندہی کریں، کیونکہ ہمیں آپ کو کوئی لالچ نہیں ہے، ہم کسی کے دباؤ میں نہیں ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ خبریں بھی ہمیں پڑھنی چاہیے تاکہ عوام کو سچی خبر ملے۔ عوام سچی خبر دیکھے گی تو ہمیں لائک کرے گی، ہمیں سبسکرائب کرے گی، ہمیں شیئر کرے گی، ہمیں شاباش دے گی، ہمیں کمنٹس میں اچھے لفظوں سے یاد کرے گی۔ اور اگر ہم انہی اداروں میں رہے، انہی ٹی وی چینلز کے مرہون منت رہے، تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو میری حافظ صاحب سے بھی، آرمی چیف صاحب سے یہ درخواست ہے کہ جناب تسی ذرا انہاں چیزاں وال دھیان کرو تاکہ عوام تانوں دعاواں دے۔ جنہ عرصہ تسی ملک دے اوپر موجود ہو، نگران حکومت دی رہنمائی کرو اور نگران حکومت نو کم کرن دا موقع دیو تاکہ نگران حکومت ڈلیور کر سکے۔ یہ آپ کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑے بڑے ہاتھی ہیں جو نگران حکومت کو بھی چلنے نہیں دیں گے۔ یہ صرف آپ چلوا سکتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ اس میں آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں۔ نہیں جناب، ہم جمہوریت کی نفی نہیں کر رہے، ہم تو کہتے ہیں کہ جمہوریت اپنے اصل چہرے کے ساتھ اس ملک پر نافذ ہو۔ یہ جو سرکاری فنڈز کا لین دین ہے یہ بند ہو، عوام کے منتخب نمائندے اپنا کام کریں، قانون سازی کریں، نالیاں سولنگ نہ بنوائیں،
یہ جن اداروں کا کام ہے ان کو کرنے دیں تو پھر جمہوریت ہے. اس کے علاوہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. اس کے علاوہ تو فنڈز کا لین دین ہے، منافع ہے. 8-10 کروڑ 20 کروڑ 40 کروڑ ہر ایم این اے ایم پی اے کما لیتا ہے. وہ 10 کروڑ اٹھا کے الیکشن پہ لگا دیتا ہے، باقی پھر بھی اس کی بچت ہے. اپنی تنخواہیں اور الاؤنسز کے علاوہ آپ مجھے بتائیں یہ کون سا غریب آدمی ایم این اے یا ایم پی اے کا الیکشن لڑ سکتا ہے؟ یہ تو پہلے ہی بے بہا امیر لوگ ہیں. میری نظر میں تو ان کو تنخواہ بھی نہیں لینی چاہیے، کیونکہ انہیں کوئی کمی نہیں کسی بات کی، انہیں کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے. تو یہ کس لیے پھر الیکشن لڑتے ہیں؟ اگر یہ عوام کی خدمت کے لیے لڑیں تو پھر تو ان کو تنخواہ کی ضرورت نہیں، مراعات کی ضرورت نہیں، نالی سولنگ کی ضرورت نہیں. یہ عوام کے باقی مسائل حل کریں، عوام کے لیے قانون سازی کریں، وہاں سے کام چلے، اعلیٰ ترین جگہ سے، پارلیمنٹ سے، اور اس پر عمل درآمد کروائیں تو پھر عوام کا بھلا ہوگا. تو میں موجودہ حکومت اور متعلقہ تمام اداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ٹی وی چینلز اور ان کے اینکرز جو پروگرام کرتے ہیں ان کو بھی مانیٹر کریں اور دیکھیں کہ کون سا بندہ کیا کر رہا ہے. اب میں نے ذکر کیا تھا کوئی یہ نام لینے کو تیار نہیں ہے، کسی بھی نجی ٹی وی چینل کا اینکر ایک دوسرے کا نام لینے کو تیار نہیں ہے. تو مجھے تو کوئی پابندی نہیں، میں تو کہوں گا کہ یہ ٹی وی چینلز اور ان کے اینکر فوج اور عوام کو آپس میں لڑا رہے ہیں. اور اس کی اگزامپل میں دیتا ہوں اے آر وائی نیوز. آپ اے آر وائی نیوز کو نکال کے دیکھ لیں، وہ ایک طرف فوج کی تعریفیں، فوج کی خبریں وہ سب سے زیادہ چلاتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے اینکر حضرات ان کے پروگرام نکال لیں، وہ سب سے زیادہ ہٹ بھی اسی ادارے کو کرتے ہیں، فوج کو کرتے ہیں. خبر کو لپیٹ کے سامنے لاتے ہیں، اوپن نہیں کرتے یہ ادارہ فلاں کے خلاف کا. بھائی آپ لوگ ملک کے ساتھ ہیں یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں؟ آپ لوگوں کو ملک کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں، سیاسی جماعت خود ڈلیور کرے، سیاسی جماعت اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کا خود جواب دے. کیا آپ اس کے ترجمان ہیں؟ آپ اس کا جواب دے رہے ہیں؟ آپ کو ان کی رائے ظاہر کرنی چاہیے، لیکن آپ کو ان کے ترجمان نہیں بننا چاہیے. آپ کے تمام اینکرز اس وقت پی ٹی آئی کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. ان کے ترجمان جو تمام کے تمام امریکی تھے اور وہ امریکہ کو ہی گالیاں دے رہے تھے، وہ تو اب ختم ہو گئے. اب ان کی جگہ لے لی آپ لوگوں نے. آپ ملک کی بات نہیں کر رہے، آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں اور فوج کو لڑا رہے ہیں. میں آپ کے پروگراموں کو ہی آپ کے آگے چیلنج کر رہا ہوں. آپ اپنے ہی پروگرام نکال کے دیکھ لیں کہ آپ کے اینکر حضرات کیا کہتے ہیں اور آپ کے پروگرام جو آپ فوج کے حق میں چلاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ دونوں طرف ہیں؟ ایسے تو بات نہیں چلے گی. آپ کو یا تو ملک کے ساتھ ہونا پڑے گا یا عمران خان، نواز شریف اور زرداری صاحب کی طرف ہونا پڑے گا. خبر آپ کا حق ہے، لیکن خبر کو غلط رنگ دینا یہ آپ کا حق نہیں ہے. آپ وہ خبر دیں جو ٹھیک ہے. آپ چلتے ہوئے پروگرام کو کاٹتے ہیں، گورنر سندھ کا پروگرام لگا دیتے ہیں جو اپنے اور جماعت اسلامی کے متعلق باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ملک کے کسی ایشو کے متعلق باتیں نہیں کر رہے ہوتے. یا تو ہو نا کہ وہ کسی ملک کے ایشو کے اوپر بات کر رہے ہوں، تو آپ چلتے ہوئے پروگرام کو کاٹ دیں.
اس میں سب ٹی وی چینلز شامل ہیں، جیو نیوز بھی شامل ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک پروگرام ایک بندہ دیکھ رہا ہے، ایک پروگرام چل رہا ہے، آپ معمولی سی خبر کے لیے اس پروگرام کو کاٹتے ہیں اور وہ پھنسا دیتے ہیں بیچ میں لا کے۔ اب اس کو سنو جی، یہ فلاں بندہ فلاں بندے کے خلاف بات کر رہا ہے، یا اس کے حق میں بات کر رہا ہے، یا اس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ یہ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کی پالیسیز کیا ہے۔ اگر ایک پروگرام کو چلتے ہوئے آپ کسی سیاسی نمائندے کی بات کو اس پروگرام کے بعد کر لیں گے تو اس سے کون سا آسمان پھٹ جائے گا، کون سا پہاڑ گر جائے گا کہ وہ بات بھی نہیں ہو سکتی۔ جی ابھی پروگرام چل رہا ہے، اس کو کاٹو، اس کو کاٹ کے بیچ میں پھنسا دو۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، میڈیا مالکان اور اینکرز، اور لوگوں کا ذہن خراب نہ کریں، کیونکہ لوگ آپ لوگوں کو فالو کرتے ہیں، آپ لوگوں کے پروگرام دیکھتے ہیں، اور ہر بندہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ہر بندہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو پھر بڑا کچھ کہتا بھی ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، یہ کس پالیسی پر چل رہا ہے۔ تو میری گزارش ہے تمام متعلقہ داروں اور تمام میڈیا پرسنز اور تمام میڈیا مالکان سے کہ ملک کی خیر خواہی کریں۔ جس ملک نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے اس پر رحم کریں، اور لوگوں کی درست پازیٹیو انفارمیشن ان کو دیں اور ان کی ذہن سازی کریں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ شعور دے ان باتوں کا جو میں نے ابھی کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔